अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शेख अली रजा और आप देख रहे हैं बोल बटवार। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त बशीर अहमद तारा साहब मौजूद है। 2024 तो मुकम्मल हो गया, मुख्तलिफ जमातें कह रही है कि धांधली हुई है और उस सिलसिले में एहतजाज भी जा रहे हैं। कई जमातों के उम्मीदवारों ने आर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया हुआ है, कईयों ने मेन शराहें जो है मुल्क की वो बंद की हुई हैं और इस वक्त अजीब सी कैफियत जो थी हुकूमत बनाने की कोशिश जो है वो भी जारी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और पीपल पार्टी की तरफ से हुकूमत नई हुकूमत बनाने की कोशिश भी जारी थी अपनी अपनी जगह। और आज इस सियासत में एक नया मोड़ आया और एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया और कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा साहब ने जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लाइव जो है इस चीज का एतराफ किया कि जो ये इलेक्शन हुए हैं उनके जो 10 हलके हैं जो उनमें उन्होंने जो है वो टेम्परिंग की है और उन्होंने वो किया है, धांधली की है। 70-70 हजार की लीड से जो उम्मीदवार जीते हुए थे उनकी जो उन्हें हरवाया गया है, तो उस हवाले से सीपीओ रावलपिंडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और उन्हें अपने जो ओहदे से मुस्ताफी भी हो गए हैं कमिश्नर रावलपिंडी। तो सर के पास चलते हैं और पूछते हैं, सर ये क्या एक नया मोड़ आ गया है पाकिस्तानी सियासत में, अभी तो हुकूमत भी नहीं बनी और ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, ये तो अजीब ही आज हुआ है कि पहले तो तमाम उम्मीदवार जो हैं वो ये सारे के सारे और जमातें जो है वो कह रही थी कि धांधली हुई है। हम भी प्रोग्राम आपने कर रहे थे, तमाम टीवी चैनल जो हैं उन पर भी ये जो है धांधली का जो है शोर जो है वो मचा हुआ था। कुछ जो है वो आ रहा था कि ये धांधली नहीं हुई है, जो जीते हुए हैं वो कहते हैं नहीं जी हम जीते हुए हैं, जो हार गए हैं वो कहते हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 में हम जीते हुए हैं, हमारी तो 50,000 से 60,000 की 70,000 की लीड है। बिल्कुल, तो ये कैसे हो गया? और उन्होंने वहां पर जो है किसी जगह पर रोड ब्लॉक किया हुआ है, किसी जगह आर ऑफिस के बाद जो है वो धरना दिया हुआ है। तो हुकूमत साजी का अमल जो है वो भी जारी था। मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो अपने दूसरे उम्मीदवारों के साथ जो है वराबते करके उम्मीदवारों को तोड़ा भी जा रहा था। सारी कौम की नजरें तो उस पे थी कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। लेकिन आज सारे का सारा काम जो है वो उलट हो गया। कोई आम बंदा अगर करता तो देखें, कमिश्नर रावलपिंडी ये जो है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ कर रहा है जी हमने 70-70 हजार की जो है, उनसे पूछा गया वहां पर कि आपको किसने कहा है, उसने कहा ये आप साहब नहीं जानते। यहाँ पर जो है माजरत भी की, जो अपने मातहत उनके अफसरान थे उनसे माजरत भी की कि मैं जो है आपसे गलत काम जो है वो करवाया है। अच्छा सर, वो जो चल रहा है कि ये खुदकुशी, ये इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, खुदकुशी पहले करने लगे थे, वो फिर उधर से बचाया और इधर इस तरह के जो कहा जा रहा है, ये क्या चीज है सर आपकी नजर में? देखें, ये बदकिस्मती है। पाकिस्तान में जब भी कोई चीज सामने आ जाती है ना, तो जो बेनिफिशियरी होते हैं ना वो उस पर ये इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब ये भी कहा जाता है कि ये जो है वो इसका इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो जबकि आप कवर करते रहे हैं, आप कहां पर जो है जहां पर कागजात जो है कहां पर एतराजात उन्होंने लगाए, डीसी साहब डीआरओ थे, और इसके अलावा जो है निशानात कहां से मिले? वहीं से मिले इलेक्शन कमीशन ने। और वो किसके मातहत है? कमिश्नर साहब के मातहत है ना। बिल्कुल। तो जिसने भी कहना है उसने कमिश्नर को ऑर्डर करना है ना। बिल्कुल। तो आगे कमिश्नर जो है अपने मातहत को जो है वो हुक्म करेगा। अच्छा सर जी, एक और बात जो देखने को आ रही है कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद इन्हें आज ही क्यों याद आई? हाँ। कि ऐसा क्यों जी जनाब कर मैंने धांधली होगी है, वो कमिश्नर साहब ने पहली रात ही क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की या दूसरे दिन सुबह क्यों नहीं की? देखिए ना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये है कि मैं कई दिनों से सो नहीं सका, मेरे जमीर के ऊपर ये बोझ था। वैसे ये अजीब बात है, जब करप्शन होती है उस वक्त किसी भी जो है अफीसर का वो है जमीर नहीं जागता है। उसे ये पता है रिश्वत जो है वो लेना जो है वो हराम है। ठीक है, किसी का हक खाना जो है हराम है, किसी का उस वक्त ये हराम खोरी कर लेते हैं। तो आज इनका ये सवाल जो है आपका जो है बनता है कि ये इतने दिन गुजर गए, लेकिन फिर भी बहरहाल कि ये एक पाकिस्तान के लिए एक चीज अच्छी आ रही है कि हाँ, और जो इसमें से खुफियात होते हैं अब वो खौफजदा होना शुरू हो जाएंगे कि ये ऐसा भी हो सकता है।
اب یہ ساری نظریں تو جہاں پر ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ان کو خلائی مخلوق کہتا ہے, بلکہ کوئی نامعلوم کہتا ہے. کمشنر صاحب نے بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ مجھے چھوڑیں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن آپ صرف اتنا کریں جو میں نے حلقے بتا رہا ہوں ان کے فارم 45 جو ہے ان کی ووٹنگ جمع کر لیں, وہ چیک کر لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ 45 وہ ایک صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب, ان کے ساتھ تعلقات ہیں. بالکل انہوں نے ان کو فون کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میں ان سے ملتا رہتا ہوں. تو جہاں تک یہ چیز ہے نا کہ ان کا کوئی ذہنی توازن نہیں یا یہ ساری چیزوں میں ان کو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل تک وہ کمشنر صاحب جو ہے وہ ساری چیزوں میں ٹھیک تھے, بالکل ڈیوٹی اپنی پرفارم کر رہے تھے. سر جی ایک اور بڑا انٹرسٹنگ موڑ آ گیا ہے بیوروکریٹس کے لیے کہ آیا جو ان کے ماتحت افسران تھے کہ اب وہ بھی اقرار کریں گے یا تو اب ان کے پاس دو آپشن بچی, یا تو وہ کہیں گے ہمارے سر غلط کہہ رہے ہیں, ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سر جو ہیں کمشنر صاحب وہ غلط کہہ رہے ہیں, یا پھر وہ اعتراف کریں کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسا انہوں نے کہا ہمیں کرنے. یہ بہت بڑا سر ان کے لیے چیلنج آ گیا. یہ بھی شیخ صاحب کئی تو ان کے ماتحت جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر بھی دی ہے, کچھ کرنے جا رہے ہیں کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں نہ یہ کہ ان کا اب یہ دیکھیں نا ایک کیسی گفتگو وہ کیا رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ الیکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے. بھائی ہر حلقے میں ہر ضلع میں ڈپٹی کمشنر کا اور اسسٹنٹ کمشنر کا ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق رہا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کروا رہے تھے. بالکل سر ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اور اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی جس میں ایک کوئی عام بندہ تو نہیں ہے نا, کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا میڈیا کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے. تو اچھا ایک اور سر بات ہے کہ میرا ذاتی یہ سوال ہے کہ اگر ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں یا طبیعت خراب ہے, ان کو تو انہیں پریس کانفرنس کے بعد آج ہاسپٹل لے جانا چاہیے تھا. تو انہیں گرفتار تو تب بھی کیا جاتا ہے کہ جب جس پہ شک ہو کہ یہ ملزم ہے یا یہ واقعی ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, تو اس کو گرفتار کیوں کیا کمشنر صاحب کو؟ شیخ صاحب انہوں نے آپ پوری پریس کانفرنس آپ نے ان کی سنی ہے؟ جی انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ میں نے صبح خودکشی کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, پھر میں نے سوچا میں حرام موت کیوں نہ مروں, جنہوں نے مجھ سے یہ غلط کام کروائے ہیں میں قوم کے سامنے ان کو لے کے آؤں. یعنی میں سب دوسرا ایک اور بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے تو مستعفی ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اب اس کرائم لفظ کیا کیا ہے, میں نے جو جرم کیا ہے اس جرم کی بنا پر میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں. پھر آگے بھی اس سے یہاں تک نہیں رکے, آگے کہتے ہیں کہ مجھے کچہری چوک راولپنڈی میں پھانسی دی جائے, لیکن میرے ساتھ دو اور چیف ہیں, چیف الیکشن کمشنر اور اعلیٰ عدلیہ کے بڑے چیف, ان کو بھی ساتھ دیا جی. تو ہم تو ڈوبے ہیں, تجھے بھی ڈوبیں گے سنا. سر اب پروگرام کے جو اختتام کی طرف چلتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, کچھ ایسا جیسے الیکشن تاریخی ہوا ہے, لوگوں نے ووٹ ڈالا اور جو توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ ووٹیں نہ پڑیں گی آزاد امیدواروں کو, بینگن کو, گوبھی کو, چارپائی کو یا کہ راکٹ کو, تو ان کو ووٹیں پڑ گئی ہیں. تو اب کیا ایسا کچھ ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے جو عوام کے لیے اچھا ہو, یا کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ آپ کی پیشن گوئی کیا کہتی ہے؟ ایک بات تو آپ سن لیں شیخ صاحب, میں تمام ناظرین کے سامنے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ہم نے پاکستان تو بنا لیا ہے لیکن ہمیں قوم بننے میں 100 سال لگیں گے. 75 سے تو زیادہ ہی ہو گئے سر. تو اس کی طرف سفر تو شروع ہونا تھا نا. اب ایک تو قوم بنی نا, ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں قوم تو بنی نا, ٹھیک ہے, انہوں نے ووٹ دیا, کوئی جو ہے نشان نہیں ہے, ہر حلقے میں مختلف نشان دیے گئے ہیں, کوئی جماعت نہیں ہے, کوئی جماعت جو ہے اس جماعت کو جو ہے اس کا نشان واپس لے لیا گیا ہے, آزاد امیدوار ووٹر کو ساتھ لے کے جو ہے پولنگ اسٹیشن پر لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے.
وہ خود ہی نکلی ہے پوری کی پوری قوم. اور یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 70 ہزار کی ہم نے جو ہے وہ جعلی ووٹیں ڈال کے تو ہارے ہوں کو جتایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑا جماعت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سیٹیں ساری کی ساری جو ہیں وہ. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری انقلاب آنے والا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے آگے تو جانا ہے, وہ جس طریقے سے مرضی جائے. نہیں جس طریقے سے نہیں جانا, اس نے اسی پولنگ کے ذریعے سے ہے. لیکن جو چیزیں 70 سالوں سے 75 سالوں سے جو خفیہ رکھی جاتی تھی پبلک سے, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ساری کی ساری منظریں یہاں پر آ رہی ہیں, ہر بندے کے سامنے آ رہی ہیں. اس کی جو ہے رسائی جو ہے خبر تک ہر بندے کی رسائی. اب آپ یہ نہ کہیں کہ صحافی جو ہے میری رسائی ہے, آپ کی رسائی ہے, یا کسی اور ساتھی کی رسائی ہے, یا بڑے چینل والوں کی. نہیں, جس کے پاس یہ ڈیوائس ہے وہ صحافی ہے. سوشل میڈیا جس کی جو چلا سکتا ہے دیکھ سکتا ہے, اس کی ہر خبر تک. اب تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اب صحافی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چاند ایک کو یا مجھے یا آپ کو یا کوئی باقی کو یہ صحافی. میں کہتا ہوں اب 25 کروڑ کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ صحافی بن چکی ہے. اب اس ملک کو صحیح ڈائریکشن پر لے کے جائیں گے تو چلے گا. اچھا جی سر, ایک اور سوال ایڈ کر لیتے ہیں کہ اگر, کیونکہ یہ جیسے دھاندلی ثابت ہو جاتی ہے, اور اسی طرح کیونکہ 100 کے زائد جو امیدواروں نے پریس کانفرنس بھی کی گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے حمایہ یافتہ تھے, تو سر اگر یہ دوبارہ سوچا جائے کہ دوبارہ الیکشن ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں جی, اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی تو رہ نہیں گئی. ٹھیک ہے. اب وہ فارم 45 پر کرتے ہیں تو دوسرے نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی اس الیکشن کو ماننے کے لیے کوئی نہیں. اور اب دیکھیے شیخ صاحب, سمجھ نہیں آ رہی, الیکشن کمیشن جو ہے وہ 5 سال تک مرات لیتا رہتا ہے, تنخواہیں لیتا رہتا ہے, اور کبھی وہ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیار نہیں ہوں. بھئی اور آپ کا کام کیا ہے؟ قوم آپ کو پیسے کیوں دے رہی ہے؟ کس کی چیز کی آپ تنخواہ لیتے ہیں؟ آپ کیوں نہ تیار ہوں؟ آپ جس وقت گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا آپ الیکشن کروانے, آپ کا کام ہی صرف الیکشن اسی طرح عوام نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ میں کہتا ہوں اب اس سے بھی زیادہ نکلیں گی. اگر اب جو انقلاب جو ہے وہ آ چکا ہے. یہ شیخ صاحب بہت اچھی بات یہ ہے کہ اب بیلٹ کے ذریعے سے انقلاب آ رہا ہے. ریاست پاکستان کے پاس الیکشن کے علاوہ کوئی اور حل بھی ہے جو امیجیٹلی ہو؟ اگر بالفرض کہتے ہیں ابھی الیکشن کروانے میں ٹائم لگے گا, ابھی کیا کیا جائے؟ سارا برڈن پوری سسٹم کو چلانا ہے, پورے نظام کو چلانا ہے, اور یہ جو ایک قسم کا عجیب سی صورتحال بنتی جا رہی ہے دن بہ دن, تو پھر کیا کوئی اور اس کے علاوہ کیا دیکھیں ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ الیکشن کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. 73 کے آئین کو اگر یا تو آپ آئین کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں تو پھر آپ جو مرضی یہ کرتے رہیں, لیکن اگر آپ نے آئین رکھنا ہے تو حکومت اس کے منتخب نمائندوں کے حوالے سے ہی ہوگی. تمام کام جو ہے منتخب, لیکن صرف فرق اتنا سا ہے, ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ لے. جو اس کو 73 کے آئین نے اس کی حد مقرر کی ہے, اس کی حد سے وہ نہ نکلے تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن جس وقت ہم دوسرے کے اختیارات پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو بلڈوز کر کے اپنی منمانیاں کرتے ہیں, تو وہ سارا کا سارا نقصان پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے. تو ہم صرف اور صرف اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور تمام قومیں جو بھی آگے بڑھی ہیں انہوں نے جب تک انہوں نے رول آف لا پر نہیں ہو گئی تو اس وقت تک قطعاً کوئی حل نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر جی, بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور آپ کو بتایا کہ ہم نے لیاقت علی چٹھا صاحب کے حوالے سے ڈیٹیل دی, سر نے بتایا, اور الیکشن جو ہے وہی ایک حل ہے پاکستان کے نظام کو چلانے کا اور جمہوریت کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے جو کمشنر راولپنڈی کے کیس کے حوالے سے وہ بھی پروگرام کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے اپڈیٹ کیا جائے, اور ساتھ الیکشن کے حوالے سے بھی کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ بول پٹوار دیکھتے رہیں, ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ہمارا
فیس بک پیج لائک کریں. اپنے میزبان شیخ علی رضا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.